أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين آمنت بالله صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ آلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمدللہ تھا جس گھڑی کا انتظار وہ انتظار پورا ہوا. آج 28 مئی یوم تکبیر پاکستان کی عظیم شان اور آن کا دن ہے، اور ساتھ ہی آج 11 ذی الحج سرزمین انبیاء ملک شام دمشق میں آج اہلیان پاکستان کی جانب سے اہلیان شام و فلسطین کے لیے ایک مرتبہ پھر قربانیوں کا یہ سلسلہ ابھی شروع کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ یہ شرف حاصل ہے پاکستان کو کہ جہاں اللہ نے اس وقت پورے پاکستان کو دنیا میں اسلامی ریاستوں کے اندر جو ثالثی کا کردار اس وقت پاکستان ادا کر رہا ہے. اور عرب کے بزرگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ پاکستان اس وقت تمام اسلامی ریاستوں کا آنکھ کا تارا ہے. تو وہی پاکستان ہر جگہ اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ خوشی کے اس موقع پر کہ جہاں پاکستان میں لاکھوں جانوروں کی گزشتہ روز جو ہے وہ قربانی کی گئی ہے، تو وہیں پر پاکستان کے کچھ بھائیوں نے اہل شام کے لیے، مظلوم شامی بھائیوں کے لیے، اور یہاں پر مقیم جو ہے مہاجرین فلسطینی جو بھائی ہیں ان کے لیے قربانیوں کا مختصر سا انتظام کیا ہے. اس زمین پر جو قربانی ہوتی ہے، پہلی بات تو یہاں پر فقر بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگوں کی جو قیمت خرید ہے وہ بالکل نہیں ہے، اور ایسے یہاں پر 60% لوگ تو ہیں یا اس سے زیادہ ہوں گے کہ شاید وہ اپنی اس تنخواہ میں 1 کلو گوشت بھی نہ خرید سکے.
لیکن میرے بھائیوں، جس وقت میں ان لوگوں کو یہ گوشت آپ کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے پورے سال گوشت نہیں کھایا ہوتا، تو اور وہ جو اس وقت میں ہماری قوم کو، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو، افواج پاکستان کو جو وہ دعائیں دیتے ہیں، تو یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے پاکستان کو دنیا میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک عزت عطا کی ہے. اور یہ سرزمین شام ہے، یہ سرزمین انبیاء ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ وہ خوش نصیب لوگ کہ جنہیں اللہ پاک نے اس زمین پر قربانی کرنے کا شرف عطا کیا ہے. ہم اس وقت غوطہ مبارکہ میں ہیں، اور یہ غوطہ مبارکہ وہ جگہ ہے کہ جو سب سے افضل علاقہ سرزمین انبیاء ملک شام کا ہے. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کبھی مسلمانوں کا وہ عظیم لشکر تیار ہوگا کہ جس کی قیادت حضرت امام محمد مہدی فرمائیں گے. یہ وہ لشکر ہوگا کہ جس کی قیادت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے. اور یہی وہ زمین ہے کہ جو سرزمین محشر بنے گی. تو وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے اپنی قربانیوں کے اس لہو سے، اس عظیم خون سے اس زمین کو جو ہے وہ اپنا گواہ بنا لیا. اپنے آنے سے پہلے ایک نہ ایک دن یہاں پر تمام جہاں کے لوگوں نے یہاں پر جمع ہونا ہے، اور وہ یوم محشر ہوگا. تو یوم محشر اور زمین ارض محشر پر الحمدللہ قربانیوں کا یہ سلسلہ الحمدللہ اب شروع ہونے جا رہا ہے. اور پوری قوم دعا بھی کرے کہ اللہ پاک ان قربانیوں میں آسانی فرمائے، رب کریم ان قربانیوں کو قبول فرمائے. اور ہمارے وہ دوست احباب کہ جنہوں نے اپنی عظیم قربانیاں یہاں پر سرزمین انبیاء کے لیے پیش کی ہیں، اللہ پاک ان کی تمام قربانیوں کو قبول فرما کر دنیا آخرت میں اس کی بہترین جزا اور اجر جو ہے وہ ان سب کو عطا فرمائے. ایک اور اس زمین کی میں خاص بات بتاؤں، دیکھیں فقر جو ہے، فقر ہمارے ملک میں بھی ہے اور بہت زیادہ ہے. اللہ کریم سرزمین شام کی برکتوں سے ہمارے ملک کے فقر کو دور فرمائے. اور یہاں پر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں، اور جب ہم ان کے بھی نام لیں گے اور وہ آپ بعد میں سنیے گا، تقریباً قربانی کرنے والے لوگ اس میں جو نام پیش کرتے ہیں کہ کن کے نام پر قربانی ہوگی، تو اس میں نام ہوتا ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا، اس میں نام ہوتا ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا، اس میں نام ہوتا ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا، اس میں نام ہوتا ہے پیکر صبر و رضا کربلا حضرت بی بی سیدہ زینب پاک رضی اللہ عنہا کا، شہدائے کربلا کے نام ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پنجتن پاک کے نام ہوتے ہیں. ان بزرگوں کے نام پر اس زمین پر قربانی کی جاتی ہے کہ جن کے مزارات یہ بالکل سامنے، یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پر پیکر صبر و رضا کربلا بی بی سیدہ زینب پاک رضی اللہ عنہا کا مزار شریف ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا یہاں پر مزار شریف ہے. 15 منٹ اگر اور آگے چلے جائیں تو شیخ اکبر، وہ عظیم مرد قلندر کہ جس نے مجاہدین کی اس وقت میں کہ جب ان کی قوت ٹوٹنے لگتی تھی تو گرتی ہوئی قوموں کو جو آ کر اٹھاتا تھا اور بیدار کرتا تھا، وہ محی الدین ابن عربی کا مزار بالکل سامنے ہے. تو الحمدللہ نبیوں کی زمین پر کہ یہاں پر انبیاء بھی ہیں، یہاں پر رسل بھی ہیں، یہاں صحابہ اکرام ہیں، یہاں اہل بیت ہیں، یہاں اولیاء کاملین ہیں، اور اکابر بڑے بڑے علماء، مفسر، محدث اور عظیم جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. اور مزے کی بات یہ، پورا پاکستان اس وقت یہاں پر جمع ہے. گلدستہ ہمارے طلباء کا کہ کوئی شہر کراچی کا تارا ہے، تو کوئی پنجاب کا جو ہے وہ بہتے دریا ہیں، کے پی کے وہ اونچے پہاڑ وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. اور اسی طرح سے بلوچستان کے وہ زرخیز ذخائر، الحمدللہ وہ سارے چمکتے ستارے چاروں صوبوں سے، اور یہاں تک کہ آزاد کشمیر سے بھی یہاں پر ہمارے جو ہے وہ ستارے موجود ہیں. پاکستان کے 5 صوبوں سے اس وقت یہاں پر یہ طلبہ کہ جو آج بہت بڑے یہاں کے علماء اکرام بن چکے ہیں، عربی میں، قرآن میں، اور تفسیر میں، عربی لینگویج میں، اور یہاں پر انٹر سے لے کر بی اے اور بی اے سے لے کر ایم اے کے اسٹوڈنٹس اس وقت یہاں پر
ساتھ ہمارے ہیں، اور انہی طلبہ کے ساتھ مل کر یہ ایک اصل ہمارا جو مشن ہے ملک شام کے اندر وہ ایجوکیشن ہے، اور اپنے پورے پاکستان سے طلبہ کو اس زمین پر اور اس زمین کی جو برکتیں اور روحانیت ہے اس سے سیراب کراتے ہوئے ان کو اعلیٰ تعلیم کا دلوانا، یہ ادارہ سلوک صوفیہ انٹرنیشنل کا جو ہے وہ شعار ہے۔ لیکن میں اپنے ان طلبہ کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدے کرو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن ساتھ میں رب نے فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ تو یہ بھی ہمارے طلبہ کی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائیوں کی خدمت کرنی ہے، آپ نے مظلوموں کی خدمت کرنی ہے، آپ نے غریبوں کا جو ہے وہ آسرا بننا ہے، بے سہاروں کا سہارا بننا ہے۔ یہی ہمارا اسلام ہے، اور یہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم ہے کہ مظلوموں کے مددگار بننا اور ظالموں سے مظلوموں کا حق دلوانا۔ یہ پیغام مدینے والے تاجدار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ ایک مرتبہ پھر الحمدللہ یہ اعزاز مل رہا ہے وطن عزیز پاکستان کو کہ جو اپنے شامی بھائیوں کے لیے دل کھول کر انشاءاللہ العزیز یہاں قربانی بھی کریں گے، اور اس کا جو گوشت ہے وہ مظلوم جتنے بھی ہمارے شامی اور یہاں پر مقیم مہاجرین فلسطینی بھائی ہیں انشاءاللہ ان سب کو پیش کیا جائے گا۔ آپ سب کو میری طرف سے، ادارہ سلوک صوفیہ انٹرنیشنل کی طرف سے، اور ہمارے ان تمام چاروں پانچوں صوبوں سے جو پاکستان کے ہیں طلبہ، ان سب کی طرف سے پوری قوم کو، پاکستانی پوری قوم کو، ہماری جو ہے جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں ان کو، بالخصوص ہماری پاک فوج کو ہم عید کا تحفہ سلامی کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور سب کو عید مبارک کہتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کو بھی سلامت رکھے، ہماری فوج کو سلامت رکھے، اور پاکستان کا پرچم ہمیشہ بلند و بالا رہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان، پاکستان، پاکستان،